بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ آج ہمیں جانور ذبح کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ سمجھنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو نیت کرنا ہے۔ نیت کے لیے عربی میں بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ دل سے نیت کر لے کہ میں یہ جانور فلاں شخص کی طرف سے اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، جس وقت جانور خریدا اس وقت آپ نے دل سے نیت کر لی کہ یہ فلاں کے لیے میں اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہا ہوں، یہ نیت ہو گئی۔ بہت سی مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیت کافی نہیں ہے اور ذبح کرتے وقت نیت کو ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے ذبح کرتے وقت اگر کسی نے نیت نہیں کی، یعنی کسی کا نام نہیں لیا جس کے نام پر قربانی، جس کے نام سے یہ قربانی تھی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی صحیح نہیں ہوئی، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ نے جانور خریدتے وقت نیت کر لی، وہ نیت کافی ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اگر کسی دوسرے کا نام زبان پر آ گیا، حالانکہ یہ اس کے نام پر نہیں تھی قربانی، کسی دوسرے کے نام سے تھی، تب بھی قربانی صحیح ہو جائے گی اور اسی کی طرف سے ہوگی جس کی طرف سے آپ نے پہلے نیت کی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، جس وقت جانور ذبح کر رہے ہیں اس وقت اگر آپ نیت دوبارہ کر لی یا اس وقت نیت کر ہی رہے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ قربانی سے متصل اگر نیت ہوتی ہے تو یہ نیت بہتر ہے، باقی پہلی نیت کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نیت کا مسئلہ آپ کو سمجھا دیا۔ اس لیے بہت سے بریلوی بھائیوں کو دیکھا کہ وہ مولاناؤں کو بلاتے ہیں اور مولانا وہاں اگر پھر پہلے دعائیں پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ فلاں کی طرف سے، اس میں فلاں کا حصہ، اس میں فلاں کا حصہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیت ہو گئی۔ دوسری بات، اب جانور کو لٹانا ہے تو کیسے لٹائیں گے؟ بائیں پہلو پر لٹائیں گے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح فرمائے تھے جو سینگ والے تھے، چیت کبرے تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بائیں پہلو پر لٹایا اور بائیں پہلو پر لٹانے کے بعد اس کی گردن پر اپنا پیر مبارک رکھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی گردن پر اپنا داہنا پیر مبارک رکھا۔ تو ہمیں بھی بائیں پہلو پر جانور کو لٹانا ہے، اس کی گردن پر داہنا پیر رکھنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جانور کھڑا ہو نہ جاوے اور قربانی میں ذبح کرنے میں سہولت رہے۔ تو یہ کام کرنا ہے۔ قبلہ رخ کرنا ضروری نہیں ہے، بعض علماء نے تو مسنون بھی نہیں لکھا ہے، مسنون بھی نہیں ہے، مستحب ہیں اگر قبلہ رخ کر دیا جائے تو، اس لیے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے وجہہ، حضور نے اس کو قبلہ رخ کیا، ورنہ اکثر روایتیں اس سے خاموش ہیں، اس لیے قبلہ رخ کرنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہوگا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ اصل سمجھنا ہے۔ دیکھیے، قربانی میں ذبح کرنے میں اصل بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مت کھاؤ وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو اصل ہے بسم اللہ پڑھنا، باقی ساری دعائیں ایک سائٹ رکھ دو۔ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، دعائیں یاد کرتے ہیں، فلاں اگر یاد نہیں ہوتی تو نقصان کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ کسی مولوی کو بلانا پڑتا ہے، مولوی آتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے اور جتاتا ہے کہ دیکھو اس میں اتنا مشکل کام ہے اور پھر 500 روپے لے جاتا ہے۔ حالانکہ اتنا آسان کام ہے، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے جانور پر۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو حدیث میں سنا ہے کہ یسمی و یکبرو، حضور بسم اللہ پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں تکبیر پڑھ رہے تھے، یعنی بسم اللہ ہی واللہ اکبر۔ تو اب اس کو سمجھو، اصل میں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ جیسے کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ ہے،
لیکن کھانے کی مناسبت سے حضور نے ایک جملہ بڑھایا وبرکت اللہ، تو ہم لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ وبرکت اللہ، اور ایک روایت میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تو اصل ہے بسم اللہ۔ وضو کرتے ہیں تو وضو میں پڑھتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ، اس لیے یاد رکھیے جو لوگ وضو کی دعا غلط پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ العلی العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، یہ دعا نہیں ہے۔ اصل دعا جو ثابت ہے وہ یہ ہے بسم اللہ والحمدللہ، کیا مطلب؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور وضو کی مناسبت سے والحمدللہ بڑھایا، کیا مطلب؟ اللہ ساری تعریف ہے آپ کے لیے، تیرا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے توفیق دی پاک ہونے کی، تو نے مجھے توفیق دی نماز پڑھنے کی، اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے بندہ، تو حضور نے اس کی مناسبت سے الحمدللہ بڑھایا۔ جانور ذبح کرتے وقت اصل ہے بسم اللہ، لیکن ساتھ میں واللہ اکبر بڑھایا، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے، جیسے کافروں کو یہ سمجھانے کے لیے اللہ بڑا ہے، یہ جانور بڑا نہیں، اس جانور کی کبھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس طرح شرک سے بچایا کہ پچھلی قومیں جانوروں کی عبادت کر کے شرک میں مبتلا ہوئی، تو حضور نے اس مناسبت سے کہا بسم اللہ واللہ اکبر، اے لوگوں سنو، اللہ بڑا ہے، یہ جانور بڑا نہیں۔ کیا دلیل؟ اس جانور کو تو ہم نے ذبح کر دیا، اس کو بے بس بنا دیا، کچھ نہیں، یہ کبھی رب نہیں ہو سکتا، اس مناسبت سے واللہ اکبر بڑھا ہے۔ تو یاد رکھیے، واپس کہہ رہا ہوں، اصل ہے بسم اللہ پڑھنا، اس لیے بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ ساتھ میں واللہ اکبر، اس مناسبت سے بڑھانا یہ مسنون ہے، باقی پڑھنا بسم اللہ ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس پر اللہ اکبر پڑھنا ہے، ارے بھائی اللہ اکبر نہیں، اس پر بسم اللہ اصل پڑھنا ہے، واللہ اکبر بڑھانا مسنون ہے۔ اور اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، بھول گیا، ایسا موقع ہوتا ہے، بھول گیا، تب بھی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے، ایک انسان جانور ذبح کرتا ہے، اگر کوئی اس کا معاون ہو گیا ذبح کرنے میں، پیر وغیرہ پکڑنے میں نہیں، ذبح کرنے میں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے۔ اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، ایک نے پڑھی، تب بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یاد رکھیے، بسم اللہ پڑھنا ہے، ضروری ہے، اور جو بھی ذبح کرے گا اس پر بسم اللہ ضروری ہے، دوسرا معاون ہوگا تو اس پر بھی بسم اللہ ضروری ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد دعائیں ہیں، آپ دعائیں پہلے پڑھیے یا بعد میں پڑھیے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کون سی دعائیں؟ اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کے بعد ایک اور دعا ثابت ہے، اللہم تقبل منی، کہ اللہ تو میری طرف سے قبول فرما۔ آپ جو ہے اپنا نام لیجئے، اردو میں کہیے، اللہ اس کو میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بہرحال تو اصل جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔